رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 30واں پارہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑی خبر کے متعلق. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں یا پھر قرآن مجید کے بارے میں. اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چے میں گوئیاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو. تو انہیں بتا دیا گیا، وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے. وہ تو آئے گی، اور جب آئے گی تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ یہ خود دیکھ لیں گے، یہ سب جان لیں گے، اور پھر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا. لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی فرما رہے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو ہموار، نرم، اور تمہارے لیے کھیتی باڑی کرنے، گھر بنانے، راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا کہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائیں، اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، اور دونوں سے پھر اولاد ہو. تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی. پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا کہ جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں اور تمہیں فائدہ عطا کرتی ہیں. یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی، انسان کے جسم سے بہت سے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے، صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور پھر انسان کے قریب کی نشانیوں کے بعد پھر اوپر کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں. اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو نیند کے معاملے میں ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کو وقت پر سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے. رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے، اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ممانعت کی گئی ہے. یاد رکھیے، جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ابو برزہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے. اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں کو اس حرکت پہ مارتے تھے اور کہتے تھے تم رات کے اول حصے میں گپیں مارتے اور آخری حصے میں سوتے ہو. جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں،
تو اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی، ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے یعنی آسمان، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں، یعنی یہ بارش تمہارے لیے زمین پہ ہریالی لاتی ہے اور تمہارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز ہے، جس میں سبزیاں اور پھل اور تمہارے غذائیں جو ہے وہ اگتی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا ایک مقررہ دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا۔ یعنی جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اس رب نے ہی قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا، اس لیے اس کا آنا بعید از قیاس نہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کیسے آئے گی؟ سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجیاں اور لشکر نکلتے ہیں کہیں سے، ایسے ہی انسان نکل آئیں گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے، اور دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ پھر ان کو یعنی اڑا دیا جائے گا، وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا، الا حمیما وغساقا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپی ہوگی، یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق، وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہمہ وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں محفوظ کر رکھی تھیں، اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے 69 ٹائمز زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، آگ کے اندر اگرچہ وہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب مزہ چکھو اس دن کے انکار کا اور غلط کام کرنے کا، کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب بھی ملے گا۔ اس کے برعکس تقوی والے، ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، باغات اور انگور، نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات وہ سنیں گے اور نہ جھوٹ، یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے، اور اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہوگی، اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی بلکہ درمیانہ رہے گا ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا۔ جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا، تو یہ رب کی طرف سے ہوگا۔
جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا جس دن جبریل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، لائنز کے اندر پوری ڈسپلن کے ساتھ۔ رحمان سے بس وہی بات کر سکے گا جس سے رحمان خود اجازت دے اور جو درست بات کہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کے کوئی سفارش کر لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے، ذالک الیوم الحق، یہ دن سچا دن ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہم سب کو دیکھنا ہوگا۔ اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کر لے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے، اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتھے پہ بل بھی ڈالے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ ہم نے کس موقع پر کس طرح ریاکٹ کیا۔ اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ سورۃ النازعات۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة۔ سورۃ النازعات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں غرق ہو کر ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں۔ موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، یعنی جان جو ہے جیسے وہ چھپتی پھر رہی ہو تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے سختی سے کھینچ لیں گے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے۔ والسابحات سبحا، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی اپنے کام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ زلزلہ ختم نہیں ہوگا۔ دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ وہ کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے جبکہ ہم بسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی۔ پھر وہ یکدم ایک میدان میں موجود ہوں گے، یہ میدان حشر ہوگا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی علیہ السلام، جب وہ طوا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ هل لک الی ان تزکا، تزکیہ کر لے، اپنی بری چیزوں سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لے، اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تو تو ڈر جائے، یعنی اللہ کی عظمت تیرے دل میں آ جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، بہت بڑی، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی۔ پھر واپس لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، چالیں چلنے لگا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
یہ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے وہ نہیں، میں رب ہوں. یعنی گویا اس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا. ایک تو ہوتا ہے نا دوسروں کو شریک کرنا، اور ایک یہ کہ خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا. تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے. نتیجہ کیا ہوا اس تکبر کا؟ کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تو ویسے ہی تھا؟ نہیں. چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا میں بھی ڈوب کر مرا، اور پھر اس کی باڈی کو نشان عبرت بنا دیا گیا، اور اب مصر کے عجائب خانے میں اس کا جسم رکھا ہوا ہے، جو سب دیکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعے میں سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے. کہ تکبر سے انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامت ہی شامت ہے. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ یعنی انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق کو دیکھو کہ اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جو اس کا ہم و غم تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا. ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں گولز کیا تھے. اگر وہ آخرت اورینٹڈ تھے تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کی دوڑ تھی تو انسان اس پہ پشیمان ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا. فَأَمَّا مَن طَغَى، سو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ صحیح سوچ رہا ہوں. یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. تو جو شخص سرکشی دکھائے، تکبر کرے، اور اس کتاب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، اور کیوں؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا، اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا انکار کرنا، اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ انسان کے لیے برے انجام کی طرف لے جانے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، لیکن جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکا رکھا، یعنی ان خواہشات سے جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. بعض حکماء کہتے ہیں جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں. یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے. یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں. یعنی صرف وہ کام یہ اچھے اچھے نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہو، اور وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے وہ سارے کام کریں خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. یعنی بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی پسند اور چوائس کے بس ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں. مثلا بیماروں کی عادت ہے یا غریبوں کی مدد ہے یا محتاجوں کی مدد، لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو اس کو دل نہیں مانتا ان کا
تو یہ نہ خواہش نفس کی پیروی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بظاہر جیسے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی مرضی اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں نیت خالص نہیں ہوتی. تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے, کیونکہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. اور کیوں اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور کیوں یہ مطالبہ کرتا ہے, کیونکہ اسی سے انسان کا خالص ہونا ثابت ہوتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی. آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ, اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے. آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے. جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ٹھہرے تھے. سورۃ عبس. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ تر شروع ہوئے اور بے رخی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا, اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سنور جاتا. ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے سلسلے میں نازل ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے. اور وہ اس وقت انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے, بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے, اس کو سمجھا رہے تھے. تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے تو اس لیے عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا تھے جنہیں سمجھ نظر نہیں آیا, تو ان کی انٹرفیرنس آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی. تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا, یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا, اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو. وہ کہتا نہیں. تو آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے, لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا ہے, تو اس لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں, ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے کہ جو حجتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں کچھ بہت امپورٹنس نہیں دی جاتی, اللہ کے یہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے, اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے, اگر اس کے اندر اخلاص ہے, اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت انفلوئنشل ہے, بڑا مقام رکھتا ہے, لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا, لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی ہے اور زیادہ عزت والا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں. اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے, اللہ کی طرف, اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف, یا صرف دنیا کی طرف یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف, کہ جن کو اپنا کر ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوکت ہو جائے گی. تو اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو. ہمیں اپنا مقام وہیں تلاش کرنا چاہیے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی, مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں. حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں, مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آئے, کیونکہ کسی نابینا کا آنا آسان کام نہیں, اور وہ ڈرتا ہے, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے, جو چاہے اسے یاد رکھے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. یہ قرآن قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں, ان کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں, اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے, اور اس کے ہر سٹیپ پر اس کو عزت اور فضیلت بخشی گئی ہے. اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا,
اس کو عزت بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا۔ تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان وہ کیسا منکر حق ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ سے، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعنی قبر اینڈ آف لائف نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ کلا لما یقض ما امرا، ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگائے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی، یعنی قیامت، جس دن کان اس سور کے پھونکنے کی وجہ سے، اس چیخ کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہوں گے، مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے لوگ، تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن نہ رشتے کام آئیں گے اور نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا۔ اس دن انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے ہی بھائی سے اور اپنی ماں سے۔ حالانکہ دنیا میں جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان ماں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس دن ماں سے بھی کنی کترائے گا، اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ فیور نہ مانگے۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے۔ ان کا پسینہ، یعنی یہ حدیث یہاں نہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بغیر لباس کے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا۔ اس شروع میں آ گیا ننگے بدن، یعنی بغیر لباس کے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا۔ سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول، ہائے شرمگاہ نظر نہیں آئے گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بد کردار ہیں، یعنی کافر بھی اور جو لوگ بد اعمال ہیں، فاجر و فاسق، وہ بھی، ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التکویر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا چھا جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی، یعنی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے، اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی، اور قیامت کا دن آئے گا تو وہ جان واپس، روح واپس جسم کے ساتھ جڑ جائے گی، انسان پھر ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا،
ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا، اور جو شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں اور ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس جرم میں ماری گئی۔ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا زندہ، یہ حالت تھی دور جاہلیت کی۔ تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ اسی طرح بعض خواتین جو لا علمی میں بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں پیٹ کے اندر، پھر وہ پوچھتی کہ کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا کہا۔ اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں، میرے پاس غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ان کی طرف سے یعنی ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، یہ کتاب زندگی سامنے آ جائے گی، سب کیا دھرا سامنے دیکھ لے گا انسان، جو چھپ چھپ کے کام کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، سب سامنے آ جائیں گے۔ اور آسمان کا پوست اتار دیا جائے گا، اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی، اور جنت قریب لے آئی جائے گی۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا جمع پونجی۔ یہ دنیا ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم جنت کے لیے کمائی کر لیں، وہاں کے لیے کچھ تیار کر لیں، تو وہاں جا کر پتا چلے گا کہ کیا کما کے لائے ہیں، کیا حاصل کیا دنیا میں، اس دن کے لیے، اس آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا، کون سے نیک اعمال کیے۔ ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی جب کہ اس کی تاریکی چھانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے، کہ یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے، یعنی فرشتہ لے کر آیا ہے اس کو، جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے۔ اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی، ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاؤں کے روئیں موتی کی طرح تھے، ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے، یہ جیسے شبنم پڑی بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت بھی ہیں۔ وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، بااعتماد ہے، ٹرسٹ وردی ہیں۔ یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں ان کی یہ صفات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ وردی ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان سب یعنی کہ قابل غور ہے۔ اور اے کفار مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو، یعنی یہ فرشتہ ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے، لہٰذا تم اس بات پر شک نہ کرو اور اس کتاب کو اہمیت دو۔ اب اس وقت آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، کتاب کو اہمیت دینے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی نگاہیں کہیں اور جا رہی ہیں، یعنی جس وقت سن رہے ہیں اس وقت تو کم از کم ہم اس کتاب کو امپورٹنس دیں کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو، یہ قرآن ہے، شیطان کا قول نہیں، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، مگر تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ سورۃ الانفطار۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔
اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، آگے رکھا، پرائرٹی پر رکھا، اور کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا، کون سے فرائض ادا کیے اور کون سے فراموش کیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر متوازن بنایا، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ جاڑ کر تیار کر دیا. ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو. ہرگز نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی قیامت کے دن کو نہیں مانتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، یعنی عزت والے فرشتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں. پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے خود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی. تو یہ دو نمازیں خاص طور پر بہت اہم، ساری اہم ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. اور آپ دیکھا کریں کہ عصر تک دن بھر کے کیا کام آپ نے کیے صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے، قرآن کی تلاوت کتنی ہے، صدقہ خیرات کتنا ہے، لوگوں کے کام کتنے آئے ہیں، اچھے اچھے کام کیسے کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، یعنی اچھے کاموں میں ایک بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بھاری ہو گیا، یعنی اس سے وہ سنبھل نہیں رہا تھا. اس نے اپنے رب عز و جل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھ لو، یعنی کثیرن کہا یا کثیرن کہا یا کثیرا کہا، یعنی جس طرح کہا ہے، جس درجے کا کہا ہے، جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھ لو. بس اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی، عبادت کے اندر بھی حسن پیدا کرنا ہوتا ہے. صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں. ٹھیک ہے اس طرح بھی کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے تب بھی منہ سے جاری رہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کہیں سبحان اللہ کم از کم دن میں ایک آدھ دفعہ کہ دل سے نکلے. الحمدللہ بھی کہیں تو دل سے نکلے، صرف لپ سروس نہ ہو بلکہ وہ دل کے الفاظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی آئی اس پہ آزمائش ہے، تکلیف ہے، اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے جس میں نے اسے مبتلا کیا، تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کے بستر میں پڑ جائے اور اس بیماری پہ جزا فضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے اس پر بھی، تو وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے، یعنی جکڑ دیا ہے، اور اس کو آزما رہا ہوں. اللہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو. اب یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد جا نہیں سکتا، اب یہ قیام نہیں کر سکتا، اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو یہ رمضان میں کیا کرتا تھا، جوانی میں، صحت میں، طاقت میں، خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھے.
تو جب تکلیف دہ وقت آئے گا تو رب مہربانیاں فرما دے گا. ایک طرف گناہ جھڑ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں. تو لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں ہی شامل ہو جائے گا. یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو تمہارے اعمال کو. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور بد کردار جہنم میں ہوں گے. فجار وہ جو بدعملیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے. وما هم عنها بغائبین، اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے، کہیں چھپ نہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے. پھر ہاں آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے، جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا. جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا. آج دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کے لے آتا ہے، کوئی آپ کا تیمارداری کرتا ہے، کوئی آپ کو دوا پلاتا ہے، کوئی آپ کو دباتا ہے، کوئی کسی طرح دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے. بیمار ہو جائے کوئی یا اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس طرح عزیز پیارے آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کمپنی دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے. لیکن وہاں انسان اکیلا ہی اکیلا ہوگا، کوئی پاس نہیں پھٹکے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، کسی اور کی نہیں. اس لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہی اللہ کو راضی کر لیں. سورۃ المطففین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں. لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے کچھ اور ہیں. کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار دی، اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے. یاد رکھیے وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، یعنی کم ناپ کے یا کم تول کے دیا، دوسرے کو چیٹ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے. تو یاد رکھیے یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے. جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے. ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، اچھے ہی اچھے ہوں، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے لیے کیسے، ہم دوسرے کے لیے کتنا باعث سکون ہے، ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں دو لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش چپکلش ہوتی ہے اور عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، یا اسی طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے. ساس چاہتی ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے، بہو چاہتی ہے اس کو آزادی مل جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے. ماں اپنے حقوق جتاتی ہے، بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے. ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے سکون میں مل جائے، مجھے کھانے کو بھی مل جائے، مجھے رسپیکٹ بھی مل جائے، مجھے دوسرے کی طرف سے ساری سہولتیں مل جائے. لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک ساس کی حیثیت سے یا ایک بیوی کی حیثیت سے، کیا میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی میں پورا کرتی ہوں؟ اسی طرح ہم
عام لوگوں کے معاملے میں، اپنے دوستوں کے، اپنے کولیگز کے، جس کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، تو ہم عموماً اپنے رویے پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیسٹ آف دا بیسٹ فارم میں ہوں اور ہمارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ کریں. تو یاد رکھیے قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اسی طرح حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی. یعنی بعض اوقات ہم ضد لگا لیتے ہیں، چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے میں بھی اب یہ نہیں کروں گا. نہیں، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے فرض پورا کیا یا نہیں، اور بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے وہ کیا اس نے پورے کیے یا نہیں کیے. تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا رویہ درست کرتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایک خوشگواری آتی. اور جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی. یاد رکھیے کہ حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا، آپ اچھا کرنا شروع کر دیں. قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے. ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں. کوئی ہمیں ایک بات کرے ہم اس کو 4 سنانے کو تیار ہوتے ہیں، ہم نان سٹاپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو اس پر ہم غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ پر، کسی آفس میں کیا خیر آئے گی کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں. فاعفوا واصفحوا، زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے ہی اچھی گزرتی، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہو. اور اگر قرآن کا فارمولا، یہ میرا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں، بار بار تنقید کرتے ہیں مجھ پر، آپ کہتی ہیں معاف کر دو، آپ کہتی ہیں درگزر کرو، آپ کہتی ہیں آپ اچھے ہو جاؤ. یہ میں نہیں کہتی، یہ آپ کا رب آپ کو سکھا رہا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھی ہو. یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ، وہ اچھا نہیں تم اچھے بن کے دکھاؤ. تمہیں اس سے شکایتیں، اسے تم سے شاید اس سے بھی زیادہ شکایتیں ہوں، لیکن ہم صرف اپنی طرف کی سٹوری سناتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں کرتے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. میں کیسا ہوں؟ جس دن آپ نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے اپنی غلطیاں دیکھنی شروع کر دی، جس دن آپ نے اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیا، اس دن سے اصلاح کا دور شروع ہو جائے گا، اس دن سے خوشحالی آ جائے گی. تو اس میں جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان اگر دشمنی بھی پڑ گئی، چاہے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہے یا بہن بھائیوں کے درمیان، بعض اوقات ہمیں بہن بھائیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہوتا ہے، بہترین دوست ہوتا ہے کوئی. یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشن شپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں تو تم اچھائی سے آغاز کر لو اور دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو، درگزر سے کام لو، اور برے حالات پر بھی تسبیح کرتے رہو. دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے. وہ بار بار ہمیں ایک مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور ہم اس کی طرف پھر بھی نہیں جاتے. جب انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، تو بہت سے مسائل خود بخود دم توڑ دیتے ہیں. پھر فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے. اور آپ کیا جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے. اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، یہ تو پرانے قصے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے.
ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں، اس پہ چھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی خیر کی بات سجھائی نہیں دیتی۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، بس چھوٹی سی پرک ہوتی ہے، پھر جب وہ دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند اس کے سوراخ بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ ثابت قدمی نہیں رہتی، ایک دن اچھا کام کیا، اگلے دن پھر ڈپ آ گئی، پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام شروع کیا، پھر چھوڑ دیا، کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر استغفار کی ضرورت ہے، اس پر توبہ کی ضرورت، اس پر اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر پاتے، ہم ان کو پایا تکمیل تک کیوں نہیں پورا کر سکتے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کام کرنے کے دوران بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اختتام پر بھی اللہ ہی کی مدد سے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، نیک کام صرف اللہ کے نعمت اور فضل سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہر سٹیپ پر اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چمکتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی، پھر نیکی پر وہ جم جاتے ہیں، پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت اور حلاوت اور مٹھاس، سویٹنس اس کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل میں بھی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اب پہلے ابتدا میں اس کو نیکی کا کام مشکل لگتا تھا، اور اب اختتام پر اس کو نیکی کا کام بہت اچھا لگنے لگا۔ اب جیسے رمضان ہے، جو دن گزرتے ہیں، حالانکہ آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی ہو جاتی ہے روزے رکھ کے، لیکن دل چاہتا ہے یہ رمضان کبھی نہ جائے، کبھی نہ جائے، یہ قرآن کبھی پورا نہ ہو، اور اسی طرح یہ نعمت ہم پر چھائی رہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ابتدا میں پہلا روزہ مشکل، پہلی تراویح مشکل، پہلے دن 2 گھنٹے بیٹھنا مشکل، نیند آ رہی ہے، کبھی کچھ اور، لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں، یہ تکلیفیں خوشگواری میں بدل گئیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، گناہ سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں، جبکہ توبہ سے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار